صورتوں کی وجہ تسمیہ پر ہماری پہلی بھی ویڈیوز ہیں، مکمل پلے لسٹ ہے۔ پلے لسٹ میں جا کر شروع سے آخر تک تمام ویڈیوز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تحریم نام رکھنے کی وجہ۔ تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے کلمہ لِمَ تُحَرِّمُ سے ماخوذ ہے۔ سورہ ملک کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ ملک کا معنی ہے سلطنت یا بادشاہت۔ قلم نام رکھنے کی وجہ۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ حاقہ نام رکھنے کی وجہ۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور چونکہ اس صورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ معارج نام رکھنے کی وجہ۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس صورت کی تیسری آیت میں لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا۔ نوح نام رکھنے کی وجہ۔ اس صورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نوح کہتے ہیں۔ جن نام رکھنے کی وجہ۔ اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ مزمل نام رکھنے کی وجہ۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ مدثر نام رکھنے کی وجہ۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ قیامہ نام رکھنے کی وجہ۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہتے ہیں۔ دہر نام رکھنے کی وجہ۔ دہر لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، نیز سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ مرسلات نام رکھنے کی وجہ۔ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ، اور اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ نبا نام رکھنے کی وجہ۔ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ نازعات نام رکھنے کی وجہ۔ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں۔ عبس یا عبسہ نام رکھنے کی وجہ۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عبسہ کہتے ہیں۔ تکویر نام رکھنے کی وجہ۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کوّرت سے ماخوذ ہے۔ انفطار نام رکھنے کی وجہ۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ مطففین نام رکھنے کی وجہ۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں۔ انشقاق نام رکھنے کی وجہ۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ بروج نام رکھنے کی وجہ۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی،
اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔